Welcome back after the break. So let's continue with the US travel advisory. किस तरह से देख रहे हैं इसको? हाँ जी, एडवाइज़री नई आई है, अमेरिका ने भारत के लिए इशू की है। पहले तो मैं ये बता दूं अपने नाजरीन को, अपने देखने वालों को कि 4 लेवल्स होते हैं इस एडवाइज़री के। पहला तो लेवल 1 है जिसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो वो सब के लिए, सब ममालिक के लिए हैं कि जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो आप इख्तियार कर लें, इख्तियार की जाएँ। तो वो लेवल, वो एक मतलब कॉमन है सबके लिए। लेवल 1 तो है ही है ना, सही, जहाँ भी आप जाएं। सही। उसके बाद फिर लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में ये है कि जी थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हाँ, थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं जिस मुल्क में आप जा रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो लेवल 2 में हैं कि वहाँ आप जा तो रहे हैं लेकिन ज़रा केयरफुल हो जाएं क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रिस्क हैं, कल्चरल बैरियर्स, हाँ कुछ मतलब नहीं, कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं और ही बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उसमें एहतियात बरतें। अच्छा, जो नई एडवाइजरी इशू हुई है उसमें ओवरऑल जो भारत को रखा गया है वो लेवल 2 में रखा गया है कि आप जाएं तो लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात करें। एक तो एहतियात करें ना, जो पहला लेवल है उसमें ज़्यादा एहतियात करें, ज़्यादा केयरफुल हो जाएं। लेकिन मामला यहाँ पे एंड नहीं होता। उसके बाद लेवल 3 आता है, उसमें ये कहते हैं कि जी रिकन्सिडर ट्रैवल, आप जाना तो चाह रहे हैं भारत, अगर लेवल 3 होता तो उसमें ये कहते हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने इस वक्त रिकन्सिडर कर लीजिए, अभी ना जाएं तो बेहतर है। तो ये लेवल 3 है। उसके बाद फिर होता है लेवल 4 कि डू नॉट ट्रैवल, उसमें आप ट्रैवल ना करें, ये फिर लेवल 4 हो जाता है। अब भारत का जो इस वक्त ओवरऑल लेवल दिया है उन्होंने एडवाइजरी में, उसमें लेवल 2 है। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म हो जाता तो हम कहते क्या बात है जी। मामला ये है कि बहुत सी अब कुछ ऐसी जगहें अमेरिका ने आइडेंटिफाई की हैं जो लेवल 4 की हैं कि डू नॉट ट्रैवल। मणिपुर 1, उसके बाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर। ये 2 इलाके ऐसे हैं जो कि उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि यहाँ ट्रैवल आप नहीं करें, और अगर आप ट्रैवल करना भी है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो ये मैं इसलिए ये बात ये रखना चाहता हूँ। उसमें और भी बहुत से, ख़ास तौर पे श्रीनगर है, गुलमर्ग का इलाका है, पहलगाम है श्रीनगर कश्मीर में, उसमें फिर कुछ और भी नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको भी लेवल 4 में रखा गया है। बिहार, वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके हैं, उनको भी लेवल 4 में रखा गया है। तो मैं सिर्फ अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ मुंतहा कि हम बड़े यहाँ पे बहुत मुतासर होते हैं। ठीक है, भारत में उसकी इकनॉमिक एकम्प्लिशमेंट्स भी हैं और भी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो नहीं हैं, लेकिन साथ साथ भारत में भी बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत से मसाइल मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप देखिए तो नक्सलाइट्स जो हैं, अभी तक 7 सिस्टर स्टेट्स जिसे कहते हैं, वहाँ अभी तक उनकी इंसर्जेंसीज जारी हैं, प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए तो देखें लेवल 4 में रखा हुआ है ना उनको। तो और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई 4-5 साल अब हो गए हैं, 5 अगस्त 2019 को भारत यही मंत्रा कह रहा है ना कि सब अच्छा है, नया कश्मीर है, नया कश्मीर है। वहाँ हमने G20 की मीटिंग भी करवा दी, वर्किंग ग्रुप की, तो सब अच्छा है। लेकिन उस वर्किंग ग्रुप को भी अगर आपको याद हो तो वो डेलीगेट्स जो आए थे वर्किंग ग्रुप में, उनको उन्होंने लेकर जाना था गुलमर्ग। वहाँ पे एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है श्रीनगर में, तो वहाँ नहीं लेकर जा सके बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न, जो भी उनके कंसर्न थे, तो वहाँ पे उनका प्रोग्राम उनको कैंसिल करना पड़ा। तो श्रीनगर का लेवल 4 में रखना इस बात की गमाज़ी करता है कि वहाँ पे सूरत हाल ठीक नहीं है। हमें तो वहाँ जाने की एक्सेस नहीं है ना, हम तो नहीं जा सकते, लेकिन अमरीकी बहरहाल उनका एक पूरा सिस्टम है और वो उसी सिस्टम के तहत चीज़ों को देखते भी हैं और उसको असेस भी करते हैं, और फिर वो अपनी फाइनेंस के मुताबिक ये ट्रैवल एडवाइजरी बनाते हैं। तो इस ट्रैवल एडवाइजरी से तो बिल्कुल हमें मालूम हो जाना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर जो ये कहते हैं कि हम उसको टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे ये हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ऐसी ख़तन कोई बात नहीं है। ना वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो कि हम
ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہاں پہ جو عوامی جو مقامی لوگ ہیں ان کے حالات بہتر ہوں. ہم کشمیری جو ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہوں, لیکن جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے یہ آبویسلی اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے کہ جی اب سب کچھ ہو چکا ہے نا, تو ہاں اور کہ جی سب کچھ اچھا ہے وہاں پہ, بس بات ختم ہو گئی. ہمارے اس کے تو منٹ رہ گئے ہیں ابھی ہے. اچھا یہ تو چلی میں بات ہم نے کر لی ٹریول ایڈوائزری کی. اب تھوڑا سا میں کراچی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ اس وقت کمان آپ کے ہاتھوں میں. اچھا, اس میں ایک فوربس ایڈوائزری ہے, ایڈوائزری لسٹ فوربس کی آتی ہے, ہر سال ہی آتی ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ دنیا کے ان کی اپنی ایڈوائزری ہے نا, ایک ایڈوائزری تو یو ایس کی ہے اور ایک ایڈوائزر جو لسٹ ہے وہ فوربس کی ہے. اس میں مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی جو ہے ہمارا روشنیوں کا شہر جو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, اور ابھی بھی ہمارا بہت ہی زبردست شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر, ہمارا کمرشل کیپٹل, مطلب ہمارا ہب ہے اکنامک ایکٹیویٹی سے کانٹیکسٹ میں. فوربس کی جو لسٹ ہے انہوں نے اس کو کراچی کو دنیا کا دوسرے نمبر کا ملک قرار دیا ہے جہاں پہ جانا سب سے زیادہ بڑا رسک ہے, رسکیسٹ کنٹری شہر سٹی ان دا ورلڈ. پہلے نمبر پہ وینیزویلا کا جو کیپٹل ہے کریکس وہ ہے, دوسرے نمبر پر کراچی ہے, اور تیسرے نمبر پہ ینگون ہے, ینگون جو کہ میانمار کا پہلا کیپٹل ہوا کرتا تھا. تو یہ تین مجھے مطلب پیپلز پارٹی کو اب کچھ کہنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سندھ میں کتنے سالوں سے حکومت کر رہے ہیں, 2008 سے تو کر ہی رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں رہی ہیں. بالکل. تو کراچی کے اگر یہ دنیا بھر میں یہ امیج آ رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, وہاں پہ گندگی ہے, وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی صحیح سسٹم نہیں ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ اسٹریٹ کرائم ہے, وہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے, وہاں پہ جانا سیف نہیں ہے, تو یہ ہم کس طرح پھر انویسٹمنٹ پروموٹ کریں گے؟ اب جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ تو سبجیکٹ ہے پروونس کا, پروونشل سبجیکٹ ہے. ہمارے ہاں بھی ایکچولی معاملات 18th امینڈمنٹ کے بعد کافی خراب ہو گئے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. تو انویسٹمنٹ کا جو اپنا ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا رکھی ہے, وہ کہ پروونسز بھی اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں. تو جب تک کراچی میں سمجھتا ہوں جب تک اس میں اس کا امیج بحال نہیں ہوتا یا امیج بہتر نہیں ہوتا, اگر فوربس ایڈوائزر لسٹ اس جولائی میں اس مہینے اپنی جو ان کی جو فائنڈنگز نکلی ہیں اس میں وہ اس کو سیکنڈ رسکیسٹ کنٹری قرار دے رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا بھر میں کیا میسج کیا ہوگا. اسی طرح جو ہمارا پاسپورٹ ہے اس کا اگر آپ نمبر دیکھیں تو دنیا کا چوتھا ورسٹ پاسپورٹ ہے, اس کے بعد افغانستان اور پتہ نہیں اور کوئی ملک ہی آتے ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس کو جو ہمارا ایک سافٹ امیج ہے نا پاکستان کا وہ بلڈ نہیں ہونے دیتے. لیکن باسط صاحب دیکھیں, جیسا ہم نے پروگرام کی سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ وی آر اے کنٹری کہ جہاں پر آج بھی مسلسل دوسرا روز ہے اور احتجاج یا دھرنے کس وجہ سے جاری ہیں کہ عوام کو آپ لوٹ رہے ہیں. میں تو اس کو لوٹ مار کا ہی نام دوں گی نا. تو جہاں پہ آپ کے پاس ان کو ہی سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے, سو وہاں پہ آئی تھنک یہ تو جو موجودہ حکومت ہے یا ایون جو لوگ اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں, میرے خیال سے یہ ان کے بس سے بہت باہر کی چیزیں ہیں. نہیں, باہر کی بس کی نہیں ہے. دیکھیے عوام کی طاقت اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہو نا, عوام اگر آپ کے ساتھ, عوام تو ساتھ کھڑے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس تو آپ لے کے چل رہے ہیں, عوام تو یہی کر سکتے ہیں. لیکن وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے بارے میں بھی کوسچنز ریز ہو رہے ہیں نا, وہ بھی کوسچنز ہیں. اگر عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو پھر آپ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. آپ IMF کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ عوام کو ہی کچل رہے ہیں, لیکن جب آپ کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں, جب IPPs آپ کی اپنی ہوں, شوگر ملیں آپ کی اپنی ہوں, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے نا. پھر آپ کے پاس وہ اسپیس نہیں ہوتی کہ آپ مشکل فیصلے کریں, کیونکہ وہ فیصلے آپ کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. تو سب سے اصل مسئلہ بس یہی ہے کہ جب تک ایلیٹ کلاس اشرافیہ, جس کو میں بدرافیہ کہتا ہوں, بدرافیہ جو ہمارے ملک میں ہے نا,
جب تک یہ اس کو ہم کسی راستے پہ نہیں لگا دیں گے اور جب تک پولیٹیکل جو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اس کو ہم ڈیموکریٹائز نہیں کریں گے، صحیح، اس وقت تک ہمارے حالات مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کو راہ راست پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ تو عوام ہی لائیں گے نا، کیسے؟ عوام ہی ووٹ، ایک پروسیس چلتے رہنے دیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی خیری خبر نکل آئے گی، اس سے سلو پروسیس، لوگ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ یار بس کتنے اب ہم صبر کریں، اس لیے دیکھیں نا 6-7 لاکھ لوگ چلے گئے، اٹ ڈز ٹیک، لیکن پاکستان سر ہم نے کل بھی ڈسکس کیا، ہم ایک نیا ملک تو ہیں، دیکھیں ہماری تاریخ بہت پرانی ہوگی لیکن بحیثیت ایک ملک کے ہم 13 اگست کو کوئی پاکستانی اس دنیا میں نہیں تھا، 14 اگست 1947 کو پھر ہم ایک نئی قوم بننے شروع کیا، تو 75-76 سال قوموں کی زندگیوں میں بہت لمبا طویل عرصہ نہیں ہوتا، اٹ ٹیکس ٹائم، کیونکہ ہم نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا اپنی جو ترقی ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، لیکن ابھی اور مشکلات آنی ہیں، تو میں یہی گزارش کروں گا، پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ جی کیا کہتے ہیں ان کا ایک نعرہ ہے نا، پاکستان کھپے، پاکستان کھپے جو ہے وہ نعرہ تو اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا ریٹرک ہے، سلوگن بڑی اچھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل سبسٹنس کیا ہے چیزوں میں، آیا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ اگر ہم فوربس ایڈوائزر لسٹ کی ہم بات کریں تو چیزیں بہتر نہیں ہوتی، ہم انڈیا کی بات بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ US ٹریول ایڈوائزری جو آئی، وہاں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کچھ علاقوں میں، خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن علاقوں میں یا پھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، یا کچھ اور اسٹیٹس بھی ہیں جن میں پرابلمز ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہاں پرابلمز ہیں تو پاکستان میں یہ پرابلمز رہیں، ہماری اپنی صورتحال ہے، ہمارے اپنے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، ان کا حل نکالنا ہے، اب انف از انف، اور ہم نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پرامن احتجاج ہونے چاہیے تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، یہ لوگ بالکل ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عوام کا غم و غصہ کتنا زیادہ ہو گیا ہے، بجلی کے بل جس طرح آ رہے ہیں اور اس پہ ایک ٹیکس نہیں، کوئی 14-15 ٹیکسز اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں چلیں گے، اس طرح تو ریاست بھی کمزور ہوگی، اگر عوام ریاست کے ساتھ نہیں کھڑے نا، اور آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اچھی بات کی کہ جو یوتھ ہے ہمارا وہ مایوس ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو اس مایوسی سے بچانا ہے، کیونکہ جب یوتھ مایوس، اور کل ہم نے اس طرح سینسس ڈسکس کیا، 80% لوگ ہمارے 40 سال کے کم عمر والے لوگ ہیں، تو اگر یہ خدا نہ خواستہ ان میں پیسمزم پرمیٹ کر گیا تو پھر ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو ضرورت اسی امر کی ہے، اسی بات کی ہے کہ ہمارے جو بدرافیہ ہے، اشرافیہ، وہ سمجھیں کہ یار اب بس انف از انف، اب ہمیں ڈراسٹک ایکشنز لینے پڑیں گے، اور IPPs کو تو لٹرلی اس کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ تو یہ کھا جائیں گے پاکستان۔ کاش کے سمجھ جائیں، سمجھتے ہیں، بس وہی ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ناظرین، اور بریک کے بعد آئیں گے اور آپ کو کچھ یاترا کروائیں گے، قمر یاترا کی، سو اسٹے ود اس۔